نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے مقدس کتاب کو، جنہوں نے بابر کا کتاب کو چھوڑ دیا تھا، اور آپ قرآن کو چھوڑ کر چائے کے ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں اور چائے پی رہے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں. ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر اس کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور ہم اور آپ رمضان المبارک کا مہینہ کو غنیمت نہیں سمجھتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں بھی، اور وہ بھی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ہم جاگتے ہیں، بہانہ بنا کر جاگتے ہیں. ہم تو نام جاگتے ہیں، نام کے جاگتے ہیں، لیکن کوئی کام کا نہیں. ہم چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم چائے کی چسکیاں لیتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، ہم جوا کھیلتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں وہ رات مل جائے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ نوٹنکی ہو سکتی ہے، یہ فیشن ہو سکتا ہے، لیکن رات کا جاگنا نہیں ہو سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ایک سورت ہی نازل کر دی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اگر آپ تورات سے پوچھیں گے، اگر آپ زبور سے پوچھیں گے، اگر آپ انجیل سے پوچھیں گے، بتائے کتاب، اگر دنیا کی کسی بھی کتاب سے پوچھئے اے کتاب کو بتا تو کب نازل ہوا، تو دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی. دنیا کی تمام کتابیں خاموش، اور قرآن سے پوچھے قرآن تو کب نازل ہوا. قرآن چیخ چیخ کر کہے گا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم لیلۃ القدر میں نازل ہوئے. لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے اس مقدس کتاب کو، اس بابرکت کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. آگے کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے نبی، اے سامعین، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کو جاگ لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اگر کوئی انسان جاگتا ہے، راتوں میں جاگتا ہے اور جاگتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ذکر و اذکار کرتا ہے، میرے پیارے بھائیوں، اور اس کو رات مل جاتی ہے، اس کو رات نصیب ہو جاتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اگر آپ کیلکولیٹر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی عبادت کتنی زیادہ ہے. لگ بھگ 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. میرے پیارے بھائیوں، اگر کوئی انسان 60 سال 70 سال تک اگر زندہ رہتا ہے، اگر 20 سال تک 30 سال تک کوئی نیکیاں نہیں کرتا ہے، لیکن اگر وہ انسان 5 سال تک لگاتار اگر وہ لیلۃ القدر میں جاگے اور اس رات اس کو نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اور حدیث کا الفاظ ہے من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس سے محروم ہو گیا وہ مکمل خیر سے محروم ہو گیا. اصل محرومی تو یہ ہے جو انسان اس رات کو نہ پائے. اور آگے چلیے، اللہ رب العالمین قرآن میں اندر فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں. اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں. ایک فرشتہ آیا، وہ اپنا کام کر کے چلا گیا، وہ اپنی ڈیوٹی کر کے چلا گیا. پھر دوسرا فرشتہ آیا، وہ اپنا کام کر کے چلا گیا. پھر تیسرا فرشتہ آیا، وہ بھی اپنا کام کر کے چلا گیا. میرے پیارے ساتھیوں، جس رات کا یہ مقام ہے، جس رات کا یہ اعجاز ہے، جس رات کی یہ فضیلت ہے کہ فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں، فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آگے غور کریں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور رات سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک. اگر کوئی انسان راتوں میں جاگتا ہے اور راتوں میں جاگتا ہے، راتوں میں جاگتا، اگر وہ سحر میں بیٹھ جاتا ہے، اگر وہ رات ختم ہو جائے، وہ رات چلی جائے، پھر بھی اس کو ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا، اس کو نیکیاں
افضل ہے اس کو نیکیاں ملے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. اگر اس حال میں اگر کوئی انسان راتوں کو جاگتا ہے اور سحری کرنے آ جاتا ہے, اگر وہ رات ختم ہو جائے اور رات چلی جائے, میرے پیارے بھائیوں تو جو نیکیاں ہیں 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے, اس کو نیکیاں مل جائے گی. میرے پیارے بھائیوں آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی عبادت میں آپ لگے ہوئے ہیں اور آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑ گئی, آپ لیٹرین میں گئے, اس حال میں اگر وہ رات ختم ہو جائے, وہ رات چلی جائے, پھر بھی اس کا جو اجر ہے, اس کا جو ثواب ہے, اس کی جو نیکی ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے آپ کو وہ نیکیاں مل جائے گی. میرے پیارے بھائیوں لیکن اگر ہم چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے رہے, چائے کی چسکیاں لیتے رہے, شراب پیتے رہے, اگر ہم سگریٹ پیتے رہے اور ہم یہ خیال کریں, ہم یہ سوچیں ہمیں وہ رات مل جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. میرے پیارے بھائیوں آپ حافظ قرآن کی جو لوگ حفظ کیے ہیں آپ ان کی قدر کریں, آپ ان کی عزت کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سب سے بہتر شخص وہ نہیں ہے جو مکان بنا لیے ہیں, جو بلڈنگوں پر بلڈنگیں کھڑی کر لیے ہیں, جو عمارتیں بنا لی ہیں, جو بہت زیادہ پیسہ والا ہے, وہ بہتر نہیں ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور قیامت کا روز ان کے والدین کو ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. میرے پیارے ساتھیوں جب قیامت کا روز جب ہمارا کوئی کام نہیں آئے گا, نہ زمین کام آئے گی, نہ پراپرٹی کام آئے گی, نہ مکان کام آئے گا, نہ اپنی اولاد کام آئے گی, نہ بیوی کام آئے گی, نہ بیٹی کام آئے گی, نہ زمین و جائیداد کام آئیں گے, نہ دنیا کے لوگ کام آئیں گے. میرے پیارے بھائیوں اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اقرأوا القرآن, اقرأوا القرآن, وہ لوگوں قرآن پڑھا کرو, وہ لوگوں قرآن پڑھا کرو, فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ, کیونکہ یہ قرآن جو ہے, یہ کتاب جو ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے روز شفاعت کریں گے. کہیں گے اللہ یہ میرے قوم کے لوگ ہیں, اے اللہ یہ میرے سما, اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں, یہ میری امت کے لوگ ہیں, اے اللہ جنہوں نے قرآن پڑھا کرتا تھا, قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا تھا, یہ سونا تو چاہتا تھا لیکن ہم نے اس کو سونے سے روکے رکھا تھا, لہذا اے اللہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے. میرے پیارے ساتھیوں ٹائم ہو چکا ہے, اب آپ سے